سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی نے کہا ہے کہ موجودہ قوانین نے بلدیاتی اداروں کو بے اختیار اور ناکارہ بنا دیا ہے۔ سندھ کے عوام کو جو سہولتیں نہیں ملتی اس میں ایک بنیادی وجہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے۔ سندھ میں انہوں نے بلدیاتی اداروں کو ناکارہ بنا دیا، بے اختیار کر دیا ہے، اور عوام کا جو بنیادی تعلق کسی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے تھا اس کو توڑ دیا ہے۔ اس قانون کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے جو بلدیاتی نظام انہوں نے کیا ہے، اس شہر کے 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے ڈیولپمنٹ ایجنسی کو، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے۔ ایل ڈی اے کے پاس بے تحاشا زمین ہے، کے ڈی اے کے پاس زمین اب رہی نہیں ہے۔ کے ڈی اے کی جتنی پبلک پراپرٹی ہے وہ انکروچ ہوتی ہے، اس پہ وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ ایم ڈی اے کے پاس بے تحاشا زمین ہے، وہ ملک ریاض کو دے دیتے ہیں، اور وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ۔ سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ پی ٹی آئی ایم پی ایس نے لوکل گورنمنٹ بل کا مسودہ تیار کیا ہے، چاہتے ہیں ہر وارڈ لیول پر ایک مرد اور ایک عورت الگ الگ الیکشن لڑیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو نظام ہم نے پرپوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ وارڈ لیول کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں۔ تو جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر وارڈ لیول پہ ایک مرد اور ایک عورت کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا۔ شہری علاقے میں جو میٹروپولیٹن یا میونسپل کارپوریشن کو ہیڈ کرے گا وہ میئر ہے، اور ہمارے نظام میں جو ہم نے تجویز کیا ہے اس میں میئر کا الیکشن ڈائریکٹ ہے۔ وہ حضرات جو اس شہر میں رہتے ہیں جو ووٹ دینے کے لیے کوالیفائڈ ہیں اور ووٹر لسٹ میں نام ہے، وہ سب اس میئر کو ووٹ دیں گے۔ ہم نے یہاں میئر کو با اختیار بنانے کے لیے ڈائریکٹ الیکشن آف میئر پرپوز کیا ہے شہری علاقوں میں۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ تعلقہ کونسل دیہی اور لوکل ایریاز کونسل شہروں کے لیے ہوگی۔ شہری علاقے کے تمام تر جو لوکل چیزیں ہیں، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ بی ایچ یو ہو، چاہے وہ کوڑا اٹھانا ہو، چاہے وہ بلڈنگ پلانز کا اپروول ہو، چاہے پانی کا کنیکشن ہو، چاہے سیوریج ہو، چاہے بسوں کی روٹ پرمٹ ہو، جو چیزیں صرف شہر سے تعلق رکھتی ہیں اور شہر کے باہر کچھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ سارے اختیارات میئر کے پاس، اور جو چیزیں صرف اس لوکل ایریا سے تعلق رکھتی ہیں ان تمام چیزوں کا اختیار لوکل ایریا کے چیئرمین کو دے دیا گیا اور اس کی کونسل۔ ہمارے پیش کیے گئے بلدیاتی نظام کے مطابق میئر کابینہ بنا سکے گا، کابینہ میں 2/3 اکثریت فیصلے کرے گی۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کا کوئی تعلق کسی اور شہر سے یا صوبے سے اس کے اصولوں کو نہیں ہوتا، اس کا تعلق صرف ایک شہر سے ہوتا ہے۔ تو تمام ڈپارٹمنٹ جو ایک شہر میں ہیں وہ میئر کے نیچے آئیں گے۔ ہمارے اس قانون کے تحت جو علاقے اس وقت کینٹونمنٹ بورڈز میں بھی ہیں وہاں سے بھی نمائندے چنے جائیں گے، اور وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں آئیں گے یا میونسپل کارپوریشن میں آئیں گے، اور اس علاقے کے اندر بھی جو قوانین میئر بنائے گا وہ لاگو ہوں گے۔ کیبنٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو رد کر سکتا ہے ہاؤس 2/3 اکثریت سے۔ اگر 2/3 اکثریت نے منع کر دیا تو میئر کو دوبارہ اس فیصلے کو غور بھی کرنا پڑے گا اور تبدیل بھی کرنا پڑے گا۔ شہر کراچی کے اندر پراپرٹی ٹیکس اس وقت میئر کے پاس نہ وہ جمع کرتا ہے نہ اس کی رقم پوری آتی ہے، اور اگر آپ صرف پراپرٹی ٹیکس کے مد میں دیکھ لیں
اور اس میں ڈیفینس بھی آ جائے, کے پی ٹی کے بھی علاقے آ جائیں, پورٹ قاسم کے علاقے بھی آ جائیں, تو کراچی کا بجٹ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہو.